بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ تمام یورپی امریکن چینل بلکہ کل بی بی سی نے کسی سیاستدان سے پوچھا کہ عوامی حمایت تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پوری قوم غیرت مندی قوم، پیسے نہ پر بیکنے والے قوم، خوددار قوم کہاں کھڑی ہے۔ پورا دنیا کو حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ قوم غلام نہیں بلکہ خوددار آزاد قوم ہے۔ امریکہ کی کسی غلامی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آج میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں جو ہمیشہ سے پاک فوج پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نظام جمہوریت کو ہٹانا کیوں نہیں۔ تو سنو، جب تک امریکہ کی طاقت کو نہیں ختم کیا جائے گا، یہ نظام امریکہ کا بلیک میل سسٹم بزور طاقت پوری دنیا پر آرڈر کی طور پر مست ہیں۔ اسے ہٹاؤ گے تو پابندیاں لگا دی جائے گی، معاشی ناکہ بندی کی جائے گی، جس کی جھلک ہم دیکھ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں تو کیا تیاری کر رکھی ہے، ہمارا کیا نظام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، معاشی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں، اندرونی حالات ہمارے کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیشہ غریبوں کو سامنے رکھ کر بات کرے، غربت انتہائی عروج پر، حکمت عملی سے چلنا ہی عقل مندی ہے، جو کہ ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے۔ جنگ چاہے ملک کی ہو یا معاشی جنگ ہو، حکمت عملی بصیرت عقل مندی سے لڑی جاتی ہے، دلیری سے لڑی جاتی ہے، بڑے بڑے فیصلے کی جاتی ہیں، خود پر کبھی بھی بہت کچھ برداشت کیا جاتا ہے، مشکلوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے کبھی کبھی ایک دو قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج سے 120 سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کو ختم کی گئی حکومت پیچھے ترک بچے تھے، تو کو کہا آج کے بعد عربی میں اذان نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا اسلام چھین لیا، ساری ثقافت چھین لیا، سارا اسلامی معاشرہ چھین لیا، کیونکہ حکمت عملی بصیرت وقت کا تقاضا یہی تھا۔ ترک بے بس ہو گئے تھے۔ آج ترک خاموشی سے اندر ہی اندر اپنی ہتھیار مضبوط کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ دنیا کی حالات سب کے سامنے ہے، بچہ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان موجودہ نظام اتحادیوں سے کس طرح بلیک میل ہو رہا ہے، اس بیرونی انٹرنیشنل معاشی نظام کے ہاتھوں کس طرح بلیک میل ہو رہا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تمام نظریاتی دوستوں سے کہتا ہوں کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے کارکن کی لیڈر کو فالو کرے، پاک فوج زندہ باد کرتے رہے، پاک فوج کے ساتھ ہر صورت رہے اور دل میں رہے۔ اور رہی بات سیاست کی، تو سیاستدانوں کے لیے عوام کافی ہے۔ اتنا بڑا عروج عمران خان کو مل گیا، سیاست اقتدار عہدے بہت پیچھے چلے گئے۔ پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کا طریقہ رکھنا ہے، جو کہ عمران خان بتا رہے ہیں۔ پوری قوم ایسے نکلتی رہی، یہی انقلاب ہے۔ اور اگر کوئی پی ٹی آئی سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا نہیں بن کر پاک فوج پر طنز کر رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ پی ٹی آئی کی جڑیں ککلی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام کارکن کو اس سازش کے خلاف بولتے ہیں، اس سازش کو مل کر ناکام کرنا ہوگا۔ حالات کو سمجھیے۔ اور پی ٹی آئی کے کارکن سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دفعہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ صرف پاک فوج کی محبت میں کھڑی ہے اور نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ لیکن آپ اس سازش کو ناکام نہیں کر سکتے جو پاک فوج کے خلاف دشمن مست کر چکا ہے، تو یہ بہت بڑا ناقابل برداشت نقصان ہوگا۔ معزز ناظرین، یاد رکھے الیکشن زیادہ دور نہیں، جلدی ہی ہو جانا ہے، لیکن عمران خان کو 2/3 اکثریت نہ ملنے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے والے حالات رہیں گے، لہٰذا قوم حکمت عملی سے آگے چلتے رہے۔ انقلاب کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آخری بات پھر کہتا چلوں، اگر آپ نے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمنوں کی سازش کو ناکام کرنا ہے تو پاک فوج زندہ باد اور پاک فوج کے ساتھ رہے، ہر محاذ پر شانہ بشانہ رہے۔ بات سیاست کی ہو تو سیاست تو پھر عوام کا حق ہے، اور پھر کرتے رہو، کس نے منع کیا۔ ناظرین،
یاد رکھنا، پاکستان کا امن، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان میں استحکام ہماری سب سے پہلے منزل ہے۔ ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے، ہمیں کوئی توپیں نہیں چلانی، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے جو کہ پرامن طریقے سے پاور شو کرنا ہے، جو کہ قوم شروع ہو چکی ہے۔ اپنے راستوں کو خراب مت کرے، دشمن آپ کے خلاف شدید ترین پروپیگنڈا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف بھی۔ دشمن آپ کو مایوس کرے گا، دشمن آپ کی صفوں میں دوڑے ڈالے گا، دشمن آپ کا مورال خراب کرنے کی کوشش کرے گا، دشمن آپ کو تنہا کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ آج سے گزشتہ 6 مہینے پہلے تحریک نظریہ پاکستان نے پوری قوم کو، بلکہ پاک وزیر اعظم عمران خان کو بھی کہا تھا کہ اسلامی صدارتی نظام نافذ کرے اور اس نظام جمہوریت کو گرا دیں۔ قوم اسلامی صدارتی نظام چاہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام الیکٹرانکس میڈیا، سوشل میڈیا کے ہر پیج پر، یوٹیوب پر، پرائیویٹ چینل کی پیج کے نیچے لاکھوں کمنٹس پوری قوم کی طرف سے ریفرینڈم تھا کہ اسلامی صدارتی نظام چاہیے۔ یہ وہ حقیقت جسے چھپایا جا رہا ہے، جس کا تذکرہ کوئی نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، پوری دنیا پر مست معاشی نظام انٹرنیشنل امریکی نظام ہے، جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس لیے امریکہ کو ہر طرف سے تباہ کرنا ہے۔ اس کے لیے قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ باتوں سے، دھمکیوں سے کام نہیں چلتا، عملی طور پر کام کیا جاتا ہے۔ ہاں فارمولہ دیا تھا کہ کم از کم اپنا نظام تبدیل کر لے۔ جمہوریت کے ہوتے ہوئے اگر جنید بغدادی کو بھی بٹھا دیا جائے تب بھی وہ نظام ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کیا ملک کے معاشی حالات نیچے، غریبوں کے حالات سب ٹھیک چل رہے ہیں؟ کوئی مہنگائی نہیں تھی جب انٹرنیشنل معاشی کا توڑ نہیں ہوتا، امریکہ طاقت کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک عالمی معاشی نظام سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ امریکہ کی طاقت، جس کی بدولت امریکہ نے معاشی نظام کو پوری دنیا پر مس کیا ہوا ہے، اس طاقت کو توڑنے کے لیے خطرناک ترین جنگ جاری ہے۔ افغانستان سے شروع ہونے والا یہ معاملہ روس کی جنگ اور کئی آگے جانے والا ہے۔ یہ معاملہ امریکہ نظام طاقت اور معاشی نظام نے گرنا ہے۔ جذبات میں صدام حسین کا فیصلہ سامنے رکھ کے، کرنل قذافی کے اندرونی حالات کو نہ سمجھنا وہ بھی سامنے رکھ کے، تحریک نظریہ پاکستان اسلامی صدارتی نظام آخری دفعہ بتا رہا ہوں، عمران خان پاکستان کا ایک عظیم لیڈر بن چکا ہے۔ عمران خان 2/3 اکثریت سے دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ 2/3 اکثریت جو کہ پچھلی وقت حکومت میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل معاشی نظام کے آگے بھی بے بس ہو گئی تھی، اور اندر جو تباہی و بربادی ہو رہی تھی وہ اتنا بڑا تباہی ہو چکی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ غریبوں کے لیے دوسری بات، ملک میں انتشار نہ پھیلائے، ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تھوڑا سا صبر رکھے، تھوڑا سا صبر سے کام لے، کبھی کبھی مورچے خالی کرنا پڑتا ہے۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے، دشمن کی یہی چال ہے، نہیں کہ کوئی تمہاری سیاست، کوئی تمہاری غیرت شام، عراق، لیبیا کی حالت بھی سامنے رکھا کرو۔ سرزہری اور بیرونی دشمنوں سے تو ہم لڑ رہے ہیں، ہتھیار بھی استعمال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ دور کے سب سے بڑی ملٹری اتحاد پڑوس میں آئی تھی، جوتے چھوڑ کر بھاگ گئی جنگی میدانوں سے۔ پر سر مسئلہ یہ ہے، ہماری ملک کی اندرونی کچھ بیرونی عناصر اور کسی وار کے ذریعے کچھ سیاستدان عوام کی آڑ میں جملہ آور ہے، یہاں ان کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے قوم کے معصوم لوگوں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ایسی ایجنٹوں کا ایک ہی علاج ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، پوری قوم کو کڑا کر دیا جائے۔ نظریاتی طور پر ایسی عوام میں چھپے بیرونی ایجنٹ سیاستدانوں کو قوم کافی ہے، اور قوموں کو بڑی تعداد ہے۔ عوام کا کام یہ ہے کہ متحد ہو کر اندرونی سیاستدانوں کی قبر کوڑ ڈالے، عبرت کا نشان بنا دے، متحد ہو کر سب چوروں کا خاتمہ کر دے۔ اور عوامی انقلاب نے یہ کر دیا تو پوری دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یہ طریقہ بہترین حکمت عملی ہے۔ سیاستدانوں نے ہر چیز خرید کر رکھا ہے، عدلیہ سے لے کر نیچے بزنس پر، چینی مافیا اور آٹا مافیا پوری قوم کو بلیک میل کر رہے ہیں، پوری افواج کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ من چھپا ہو، معصوم عوام کو ڈال بنا چکا ہو، تو اس میں آپریشن زر حکمت عملی سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری قوم بیوقوف نہیں، سب جانتے ہیں کہ قوم تو اب
قوم کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی، متحد ہو کر اندرونی اور بیرونی غدار اور چور سیاستدانوں کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھائے، ان جھوٹوں چوروں اور سیاستدانوں کو امریکی غلاموں کی قبریں بنا دے۔ عوام انقلاب آئے گا، جمہوریت نہیں اسلامی صدارتی نظام چاہیے۔